8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ RSS نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اردو زبان بہترین لکھنوی زبان سکھاتے ہیں، تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تو مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے، اور جاب دیں گے، 3 چیزیں دیں گے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہمارے نوجوانوں کو، وہ نوجوان، وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے، اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے، اور پھر 2.5 لاکھ کا چیک بھی ملے گا، ذاتی مکان بھی ملے گا، اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے، وہ تلک اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل، اتنی مصیبت ہے۔ یہاں تو ہم کو مفت میں لڑکی مل رہی ہے، بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے۔ اس مہم پر لگ گئے ہیں کروڑوں نوجوان، لیکن ہم سو رہے ہیں۔ اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا، کون سا درہ چاہیے، کون سا تماچا چاہیے، کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لیے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یہ جو اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے۔ ہمارا ایمان چھیننے کے لیے بلینز آف ڈالرز کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ ان پیسوں کا صرف ایک استعمال ہے، مسلمانوں کی جان اور مال لوٹنا۔ یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ اب جو کام ہے وہ یہ کہ ایمان چھینو ان سے، ڈراؤ دھمکاؤ بھی، لالچ بھی دو۔ ڈرانا دھمکانا بھی آپ نے پچھلے 1 ہفتے میں خوب سن لیا، اور لالچ دینے کی بات اگر نہ سنا ہو اور کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہو تو آج تو میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، اب تو جاگ جاؤ۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اکبر الہ آبادی جو الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے شعر کہا تھا، وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی حاجی صاحب اور حافظ قرآن نہیں تھے، انگریزوں کے زمانے میں ہائی کورٹ کے جج تھے۔ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ خالی وہ کالج بھیج دیتا، بس ختم، وہ تو قتل ہو ہی جاتے ہیں۔ اپنے ادارے قائم کرنا، اپنے اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوانا اسلامی تہذیب کے ساتھ۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھوانا کہ ان کی عزت بھی لوٹے، ان کا ایمان بھی چھینے، اس طرح پڑھوانے سے بڑھ کر کوئی پاگل پن دنیا میں نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی بالکل ان پڑھ رہے، جس کو لگتا ہو کہ یہ غلط جملہ ہے بھگتے گا انشاءاللہ۔ خدا جانے کب ہوش آئے گا، خدا جانے کب تک ہم جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کو اللہ کا ولی سمجھتے رہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں بھیجتے ہیں، اور بالکل خبر نہیں لیتے کہ ہماری لڑکی وہاں سے سائنس پڑھ رہی ہے یا وہاں فحاشی پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی وہاں سے میتھمیٹک اور فزکس پڑھ رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے، بالکل بے خبر ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ، باحیا بناؤ، بے پردہ مت رکھو، یہ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا پرانے زمانے کی باتیں؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، رسول اللہ بدل گئے، اللہ بدل گیا، قرآن بدل گیا، اسلام بدل گیا۔ کیا بدل گیا؟ یہ کہیے کہ ہم بدل گئے، زمانے کو مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا۔ جھوٹ ہے کہ یہ زمانہ بدل گیا، کہیے کہ ہم بدل گئے۔
ہم منافق ہو گئے. ہم نے ایمان کو، جنت کو معمولی چیز سمجھا ہے. ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھا ہے. ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، جو لڑکیاں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہیں، کبھی آپ فالو کیجئے اپنی بیٹی کو. جو لڑکی برقع پہن کے نکلتی ہے، اس کو باپ کو کہہ رہا ہوں میں، اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھیے کہ کیا وہ برقع گھر سے باہر کتنی دور تک رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ برقع لپٹ کر پرس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کتنی بے خبر ہے امت مسلمہ. میں چند دنوں پہلے شاید جب حاضر ہوا تھا یہاں تو یہ بات کہہ چکا تھا. میں پھر دہراتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ کہا ہو، کیونکہ میں ہزاروں جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اتراکھنڈ سے میرے پاس میسج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی. کچھ خبر نہیں ہوئی. عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر. خدا جانے کون سا نشہ پہ آیا ہم. ابھی 2 روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی ہے. ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے 5 روپے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا. اور ایمان چھن رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں ایمان پر. کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت میں؟ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو اس کو. اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کھلا ہے. یا آپ کو چاہے جتنی بری لگے بات، میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا. میں نے آکسفورڈ میں تقریریں کی، کیمبرج میں تقریریں کی. میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، اس میں 7 لیکچرز میرے ہوئے. میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے. میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی، اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی، اور ان کی نگرانی نہ کی، تو آپ کے گھروں میں خدا جانے کیا کیا ہونے والا ہے. میں نے آج اپنی ذمہ داری اس مسجد کے اعتبار سے بالکل ادا کر دی. اب میں آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں.